بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ زندگی بھر محبت ختم نہ ہو، یعنی جو بار بار نفرت ہو جاتی ہے، بار بار محبت کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہمیں دوبارہ کوئی اور محبت کا وظیفہ نہ کرنا پڑے۔ تو وہ عمل لے کر آیا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے جس کے لیے آپ کرتے ہیں اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر دوبارہ کبھی بھی نفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ یا ودودو، اور یا ودودو اس کے پڑھنے کے میں چند ایک فائدے بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا، دنوں کی تعداد بتاؤں گا، اور اس کے پڑھنے کا خاص وقت بھی بتاؤں گا۔ اور اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیا اتنے دن بغیر کسی ناگے کے، تو سمجھ لیں زندگی بھر کسی اور عمل کے کرنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ یا ودودو کا عمل عاملین میں حب کے لیے یعنی محبت کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ دیکھیں یہ ازمودہ ہے جو میں عمل بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم تو چلتے پھرتے یا ودودو بڑا پڑھتے ہیں، ہم تو صبح و شام یا ودودو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں یہ بات بھی واضح کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ بہت سارے وظیفے کر چکے ہیں، بہت سارے چلے کر چکے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ترتیب اور طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، تاکہ پھر آپ یہ عمل کریں تو آپ کو مکمل طور پر فائدہ ہو۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے کہ اپنی جو شخص اپنی محبت پانا چاہتا ہے نا، کسی کے دل میں اپنی محبت داخل کرنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پتھر کی طرف بھی اشارہ کرے تو وہ بھی اس سے پیار کرنے لگ جائے، جانوروں کی طرف اشارہ کرے تو جانور اس کے محبت کرنے لگ جائیں، تو آپ نے بغیر ایسا کہ جو جس شخص کے لیا جائے اس سے میرے بغیر سانس تک نہ آئے، وہ میرے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزارے، میرے بغیر اس کا دل نہ لگے، میرے بغیر بے چین رہے، تو پھر یہ عمل ایسا ہے کہ آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں جیسا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، صرف ایک نام کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ یا ودودو۔ اسی طرح گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فتنے فساد ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اور مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح بعض رشتے میں اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو تو ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، تو ایک دوسرے کی جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا، تو اس اسم پاک کی برکت سے حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آگے میں چل کر بتاتا ہوں کہ یہ عمل اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ عمل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ رات کے وقت کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ عمل یا تو اتوار کو شروع کریں یا پھر جمعرات کو شروع کریں۔ اب میں 2 دن جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل یا تو جمعرات کو شروع کریں یا اتوار کو شروع کریں۔ اگر اتوار کو شروع کریں گے تو یہ عمل آپ کا جمعرات چھوڑ کر دوسری جمعرات کو مکمل ہوگا، یعنی ختم ہوگا۔ انہی دنوں کے اندر آپ کا کام انشاءاللہ تعالی ایسا مضبوط اور پکا ہو جائے گا نا کہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کبھی پھر ختم نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں بیوی تابع دار رہے، فرما بردار رہے، لڑائی جھگڑا نہ رہے، یا کوئی بیوی ہے اپنے شوہر کو اپنا وفادار بنانا چاہتی ہے، اپنا اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، اور ہمیشہ اس کا ساتھ چاہتی ہے، اور ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا بنا رہے، کبھی وہ کسی کی طرف مائل نہ ہو، دوسری خواتین کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی ہے، وہ چاہتی ہیں فرما بردار رہے، ان کا ادب کرتی رہے، محبت کرتی رہے، ان کا کہنا مانتی رہے، تو پھر یہ عمل بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ رات کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو جس ٹائم آپ سونے لگے نا تو آپ نے اپنے مقصد کا، مثلا اگر شور آپ کے پاس موجود نہیں ہے،
آپ سے لڑائی جھگڑا کر کے چلا گیا ہے، یا بیوی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب طلاق مانگتی ہے یا شوہر طلاق دینے کی نوبت پر پہنچا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے شوہر کی تصویر لے لینی ہے، یا موبائل میں بھی ہو تو چل سکتا ہے، پرنٹ ہو تب بھی چل سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پرنٹ لے لیں اس کا، ایک نکلوا لیں کہیں سے، اس کے اوپر اگر نئی تصویر نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، بعض ایسے دیہات ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ سارا کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر صرف نام کے اوپر ہی، اگر نام بھی نہیں تو صرف تصور میں ہی آپ اس کو دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیے کس قدر اس عمل کی برکتیں ملتی ہیں۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس عمل کے اول آخر، تو آپ جب 1100 مرتبہ آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ لیکن میں دنوں کی تعداد بھی بتاتا ہوں، پڑھیں اس عمل کو رات عشاء کے بعد۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے بات چیت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، لیکن اس عمل کے ساتھ، یہ عمل تو آپ نے رات کو کر لیا، لیکن دن میں کیا کرنا ہے؟ دن میں چلتے پھرتے ایک اس میں مبارک ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ کیا میں بتانے لگا ہوں آگے چل کر، وہ یہ یا ودودو نہیں پڑھنا آپ نے چلتے پھرتے، یہ آپ نے بس عمل کر لیا اتنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا، یہ آپ کو روزانہ پڑھنے کے فائدے ہوں گے۔ اس کو آپ اگر 11 راتیں مکمل پڑھیں، اس میں ناغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر شوہر لینے کے لیے نہیں نہ آ رہا، شوہر ناراض ہو چکا ہے، راضی نہیں ہو رہا، بیوی چلی گئی ہے راضی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ طلاق کا کیس چل رہا ہے، تو آپ یہ عمل کریں، تمام مسائل آپ کے انہی 11 دنوں کے اندر اندر حل ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ جس دن عمل شروع کریں گے پھر ختم کس دن ہوگا، یا اگر جمعرات کو کریں گے تو کس دن ختم ہوگا، اور اگر اتوار کو کریں گے تو کس دن ختم ہوگا، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ اب آپ کو دوسری چیز جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ سے دور نہیں ہے، ابھی اتنی نوبت نہیں آئی طلاق کی، بس لڑائی جھگڑا ہے، تو پھر آپ پانی کے اوپر دم کرتی رہیں، اور 11 دن جب مکمل ہو جائے، 11 دن تک پانی نہیں پلانا، بالکل نہیں پلانا، 11 دن جب مکمل ہو جائیں اس کے بعد اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ اس کے جسم کے انگ انگ میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، جسم کا لون لون اس کا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، پھر کبھی جدائی کا سوچے گا بھی نہیں، جدائی کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ یہ یاودو، اب میں آخر میں وہ لفظ بتاؤں گا، اگر وظیفہ کام نہیں کر رہا پھر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، یہ عمل یہ یا ودودو نہیں ابھی شروع نہیں کرنا پڑھنا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، پھر آپ وہ کرنے کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اس کی تاثیر دیکھنا۔ یہ ایک طریقہ خاص ہوتا ہے جو ہر شخص نہیں بتاتا، اس لیے میں آپ کو بالکل آسان فہم الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ بہت سارے میرے بھائی جن کو میں نے یا ودودو کے مختلف اعمال پہلے بتائے ہیں لیکن وہ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں اس قدر اثر نہیں ملتا، ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ہم مکمل فائدے کی بھی بات کر دیتے ہیں کہ کس قدر فائدہ ہوگا اور آپ کس قدر اس عمل سے مکمل مستفیض ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نکاح کا مسئلہ ہے، تسخیر چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کریں۔ دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خود ایسے نرم ہو جائیں، ایسا اپنے آپ کو بنا لیں، ایسا اپنا اخلاق اچھا کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں لوگ اس سے متاثر ہوں، آپ سے محبت کریں۔ یہ عمل ایسا ہے جس سے تسخیر ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ رات کو، لیکن دن میں دوسرا اسم پاک جو بتاؤں وہ پڑھنے لگ جائیں، تو آپ چند دنوں میں لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، اللہ آپ کو عزتوں سے نواز دے گا، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ یا ودود کا مطلب ہے محبت کرنے والے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو
تو بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو رب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو بھی اپنے رب کو ان اسماء مبارکہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک اسم کی اپنی تاثیر اور اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر ایک عمل کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو شیاطین کبھی درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اس لیے درود پاک بہترین عبادت ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک عمل یہ بھی بتایا تھا یا اللہ یا ہو کا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے کام بنے تھے۔ شادی کے لیے ہم نے بتایا تھا، اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ بھی لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں جب لوگوں کا یقین ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور یقین ہو تو الحمدللہ لوگوں کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب جب یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے نا، تو آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں تاکہ شیطان آپ کے اس عمل میں دخل اندازی نہ کر سکے، شیطان مردود دفع ہو جائے، اور اللہ کی حفاظت میں بیٹھ کر عمل کو پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ پھر یہ یا ودود اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، کسی کا تصور نہ کریں، خود ہی شور بھی محبت کرنے لگ جائے گا، خود ہی لوگ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے، خود ہی بیوی بھی محبت کرنے لگ جائے گی، ساری مخلوق خود ہی محبت کرنے لگ جائے گی۔ اب کسی کا تصور نہ کریں، لیکن ناجائز رشتوں کے لیے کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ عورت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے ذلت، اور چند لمحوں کے لیے ٹھیک ہے تاثیر مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی میں ذلت، رسوائی، مصیبت، اس کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ حرام کاری کرنے کے لیے، کسی کو خواہ مخواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی کو خواہ مخواہ جو غیر محرم ہے، جو جس پر آپ کا حق نہیں ہے، آپ ایسا کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو نقصان کے مستحق ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف جب بھی وظیفہ کریں، زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے یا ودودو یہ مصنوعی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے صوفیاء کے ہاں اس کی بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ عام بندہ تو سمجھتا ہے میں نے تو اتنا پڑھ لیا تو کیا ہوا، نہ آپ نے پڑھا ہی نہیں صحیح طرح۔ ودود اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کے معنی محبت کے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں ورد متعدد قسم کے محبت کے طور پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، کھانے پینے والی چیز جیسے میں نے کہا، اس طرح اگر آپ زوجین کے درمیان محبت چاہتے ہیں یا بیٹا برائیوں میں ہے اس کے لیے آپ کی پڑھنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیں کسی بھی پریشانی یا دشمنوں یا ڈاکموں کے نرخے میں آ جائے تو اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور یہ ذکر کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس بندے کو۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، سکون کے سمندر میں بندہ ڈوب جائے جب اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں وہ جو تحت الثری فوق الثری کی تمام حقیقتوں کو، غیبوں کو جاننے والا ہے، تو جد رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، وہ کیا کسی دوسرے میں آپ کی محبت نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ اسی طرح جو دلہن اپنے سسرالی گھر میں پہلی بار داخل ہو تو ایک ہی سانس کے اندر 7 بار یا ودودو پڑے گی، اسے ساری زندگی اپنے میاں اور سسرال سے پیار ہی ملے گا۔ کیسا انمول تحفہ ہے! جو کماری لڑکیاں خاص کر وہ اس عمل کو سنیں، سمجھیں، صرف ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیں، یہ وظیفہ بڑا انمول میں نے آپ کو دے دیا ہے، پھر ساری زندگی تابعداری رہے گی آپ کی۔ تو اس طرح ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو انشاءاللہ 100%۔ تو جیسے عمل کا طریقہ بتایا اس طرح عمل کریں، دن میں سارا دن کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔